اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کل ہم کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اس دنیا کے اندر آ کے علم دین حاصل تو کر لیتے ہیں، شریعت مطہرہ کے تمام مسائل سے واقف تو ہو جاتے ہیں، خود آگاہ تو ہو جاتے ہیں، انہیں عقائد اور فقہی مسائل کے متعلق معلوم تو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ان سے سوال کرے، کوئی ان سے کوئی مسئلہ دریافت کر لے، کوئی ان سے مسئلہ پوچھ لے تو وہ بتا نہیں سکتے، وہ بتاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں یا وہ بتانا نہیں چاہتے۔ اور اسی مسئلے کو دوسری صورت میں دیکھ لیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو اچھا کام جانتا ہو اور وہ کہیں برائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھ لے تو وہ ان کو کچھ کہتا نہیں ہے، وہ ان کو روکتا نہیں ہے، وہ برے کام کو دیکھتا رہتا ہے، وہ جو اچھائی وہ جانتا ہے اس کے متعلق، جو صحیح طرح سے وہ اس کام کو جانتا ہے تو وہ ان کو کوئی بات بتاتا نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو چکی ہیں اور اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ختم کریں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے، آپ کسی مسئلے کے متعلق جانتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، فقہ اور عقائد کے مسائل سے آپ واقف ہیں، تو اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھنے آیا ہے تو آپ اس کو خالی نہ لوٹائیں، آپ اس کو جو بھی آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے آپ اس کو لازمی بتائیں۔ آپ کے پاس تھوڑا علم ہے تو آپ تھوڑا بتا دیں، آپ اس کو تفصیل اور دلائل کے ساتھ مسئلہ بتا سکتے ہیں تو آپ مکمل مسئلہ بتا دیں، لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ آپ رب تعالیٰ کے فرمان کا جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، کہ ان لوگوں سے وعدہ لیا رب نے کہ جنہیں اللہ نے کتاب دے دی، جن کو رب نے کتاب عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ اب وعدہ کیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ جو کتاب رب نے ان کو دی ہے، جو علم رب نے انہیں دیا ہے، جن مسائل سے رب نے ان کو آگاہ کیا ہے، وہ لوگوں کو وہ مسائل بتائیں، لوگوں کے لیے ان مسائل کو ان پر ظاہر کریں، وہ مسائل جو ہے وہ لوگوں کو ان سے آگاہ کریں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جو بھی کتاب کے اندر مسائل ہیں، جو بھی اس کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں ان کو چھپائیں نہیں بلکہ لوگوں پر ظاہر کر دیں، لوگوں کو ہر مسئلے کا علم دے دیں۔ تو ہوا کیا پھر؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اب جن کو کتاب دے دی گئی تھی انہوں نے اس کتاب کو، اس علم کو، اللہ کے دیے ہوئے ان مسائل کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، نہ بتایا کسی کو۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بلکہ اس کو کچھ قیمت کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے جو اس کو بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو رب فرماتا ہے کتنی ہی بری خریداری کی ہے انہوں نے۔ تو دیکھیں اس آیت کو میں نے اس لیے پڑھا تاکہ آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ رب تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی بندہ کوئی ایسی بات جانتا ہے جو سامنے والے کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کو اس کا علم ہے تو وہ سامنے والے کے لیے مفید ہے، اس کو فائدہ دینے والی بات ہے تو آپ اس کو بتا دیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ برا عمل کریں گے، آپ بری خریداری کریں گے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہیں برا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے جو دوست احباب آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کام بچے کر رہے ہیں یہ برا عمل ہے، برا کام ہے، لیکن وہ روکتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں روکتے؟ فساد سے جان چھڑانے کے لیے۔ اگر میں نے روک دیا فلاں کے بچے کو تو فلاں کا باپ آ کے میرے گلے پڑ جائے گا۔ بھئی آپ نے جو روکنا ہے وہ آپ نے دین پر عمل کرنا ہے، آپ نے اسلام کی تعلیم بچوں کو دینی ہے۔ اب اس کا باپ جو کرے گا وہ آپ کے ساتھ آ کے، وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا گناہ اس کے سر جائے گا۔ آپ کا کام ہے کہ بچوں کو ایک بار بتا دینا کہ بیٹے یہ برا کام ہے، اس کو آپ نہ کریں، یا کہیں بھی آپ بری محفل دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ ختم کروا دیں۔
تو یہ جو مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں اس وقت، یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، تو ان کو ختم بھی ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ تک جو اچھی باتیں ہیں وہ پہنچا دیں، کچھ سبق آموز واقعات، کچھ سبق آموز باتیں آپ تک پہنچا دیں تاکہ آپ ان پر عمل کریں، اور اس عمل کی جو برکت ہوگی، جو ثواب ہوگا، وہ ہمیں بھی ملے، ہمارے والدین کو بھی ملے، ہمارے اساتذہ کو بھی ملے۔ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہے، بس آپ تک ایک سبق پہنچانا مقصود ہے کہ اچھائی کی ترغیب لوگوں کو دینا کتنا بہترین عمل ہے، اور برے کام سے روکنا یہ کتنا بہترین عمل ہے۔ رب تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، فرمایا کنتم خیر امت، یہ امت سب سے بہتر امت ہے۔ تو جب سب سے بہتر امت ہے تو پھر نقش قدم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلے نا، حضور علیہ السلام کے طریقہ کار پر زندگی گزارے نا، پھر سرکار علیہ السلام کے فعل اور قول کو دیکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تو پھر پتہ چلے نا کہ یہ بہتر امت ہے۔ تو رب تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، تو امت مصطفیٰ کو بھی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سرکار علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق بسر کریں، اور اگر کوئی ایسی بات جو ہم جانتے ہوں ہمارے لیے اچھا عمل ہو تو ہم لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ اچھا عمل ہے، اس عمل کو بجا لایا کریں، یہ کام کیا کریں، یہ کام کیا کریں۔ تو یہ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سناتا چلوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی چیز سوال کی گئی، کچھ دریافت کیا گیا، اور وہ اس بات کو جانتا ہے، وہ اس کا علم رکھتا ہے جو اس سے پوچھا گیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اور اس نے اس کو چھپایا، یعنی کہ ایسا شخص کہ اس سے کوئی بات دریافت کی گئی، وہ اس بات کو جانتا بھی ہے اور اس نے آگے بتایا نہیں، اس کو چھپا لیا، تو فرمایا کہ روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ علم تو رکھتا تھا لیکن وہ بتایا نہیں کرتا تھا، اس نے بتایا نہیں تھا۔ تو اس کے کثیر گناہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے بچیں۔ اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے دوستوں کو بھی اس بات سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے اس علم کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔